بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے، اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ شاعر ابو نواس ہارون رشید کی شان میں اس نے ایک نظم لکھی جسے سنانے کے لیے وہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچ گیا۔ اتفاق سے اس روز ہارون رشید اپنی لونڈی کے پاس بیٹھا تھا جس کا نام خالصہ تھا، اور ایک بہت قیمتی ہار اس لونڈی نے پہنا ہوا تھا۔ ہارون رشید کی ساری توجہ اس ہار کی جانب تھی۔ ابو نواس نظم سنا کر کچھ انعام حاصل کرنے کے لالچ میں آیا تھا، مگر ہارون رشید اس ہار کی طرف ایسے متوجہ تھا کہ اس نے ابو نواس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کی۔ وہ بددل ہو کر دربار سے نکل آیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے اس پر ایک شعر لکھ دیا۔ وہ شعر کچھ یوں تھا: لقد ضاع شعری على بابک کما ضاع عقد على خالصہ، یعنی تمہارے دروازے پہ شعر اس طرح ضائع ہو گئے جیسے قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں ضائع ہو گیا۔ ہارون رشید کو بتایا گیا کہ ابو نواس نے جاتے ہوئے دروازے پہ یہ شعر لکھا۔ ہارون رشید غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ فوراً ابو نواس کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو ابو نواس جب واپس آیا تو اس نے دروازے سے گزرتے ہوئے دونوں مصروں میں لفظ ذا کے عین کے دائرے کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے ذا کا عین حمزہ بن گیا اور اس کی شکل بھی بدل گئی۔ اب شعر کچھ یوں بن گیا: لقد ضاع شعری علی بابک کما ضاع عقد علی خالصہ، جس کا مفہوم بھی ظاہر ہے بدل گیا کہ میرے شعر تمہارے دروازے پر ایسے روشن ہو گئے جیسے ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں روشن ہو گیا۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب باز پرس کی تو ابو نواس نے کہا، جناب میں نے تو تعریفی شعر لکھا ہے، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب خود وہ جا کے شعر دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور ابو نواس کو بجائے سزا کے انعام سے نوازا۔